کیا تم اس پر راضی نہیں, جملے سنے میرے آقا کے, کیا تم اس پر راضی نہیں کہ مہاجرین تو مال لے جائے اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ مہاجرین مال لے جائے اور تم, مہاجرین نے جیسی سنا, راوی کہتے خدا کی قسم منظر یہ تھا کہ زمین پہ لوٹ رہے تھے اور رو رہے تھے, یا رسول اللہ اب ہم تا زندگی بغیر کھائے جی سکتے ہیں, بغیر پیے جی سکتے ہیں, ہم راضی ہو گئے, ہمیں مال نہیں چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے. اور وعدہ نبھایا سرکار نے. حضور چاہتے تو مکہ تو فتح ہو گیا تھا, وصال سے پہلے کہہ دیتے, وصیت کرتے کہ میرے وطن میں مجھے دفن کیا جائے, لیکن یہ نہیں فرمایا, اجازت دیا. جب وعدہ کیا کہ تم رسول لے جاؤ, مہاجرین مال لے جائے, تو مہاجرین کو مالوں سے نواز دیا اور انصار کو اپنی ذات سے ایسے نوازا کہ مدینے میں آج بھی ہے, قیامت تک ہے. اور جس زمین پر آرام فرمائے اس زمین کو شرف یہ عطا ہوا کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہو گیا کہ وہ خطہ زمین جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل, عرش اعظم سے بھی افضل, لوح محفوظ سے بھی افضل, تمام کائنات سے افضل. کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ جو اس زمین سے افضل ہو جس پہ پشت مبارک رسول لگی. تو بہرحال ایک ضمناً بات یاد آ گئی تھی, تو اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق کا کیا حال تھا. فرمایا کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر نے جو مجھ پہ احسانات کیے میں اس کا بدلہ نہ چکا سکا. اے ابو بکر میرے احسان کا بدلہ میں نہیں, بروز قیامت میرا پروردگار عالم ادا کرے گا, اس کا بدلہ یہ دے گا. یہ محبت تھی, اور اسی محبت کا عالم تھا کہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے, سارا مال جو ہے وہ کچھ تو فروخت کر دیا تھا, زمینیں جو تھی ابو بکر کی, کچھ جو تجارت کا سامان تھا وہ بیچ دیا, سب کو مال کی شکل میں سکے اور درہموں کی شکل میں بنا دیا تھا. اب یہ پوری زندگی کا اثاثہ ابو بکر کا. یہ دو موقع ابو بکر کے جو جملے کہے, ایک ہی موقع پہ علماء بتاتے ہیں, میں ایک دوسرا موقع بتا رہا ہوں, اسے اکثر پتہ نہیں, یا تو نظر میں نہیں ہے یا بتاتے نہیں, اللہ جانے کیا حکمت ہے, لیکن میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. پورا کل اثاثہ, پوری کل کمائی ابو بکر کی سکے اور درہموں کی شکل میں, زمین بیچ دی ہے مکہ کی, مال بیچ دیا, جو کسی قیمت جیسی آئی نقصان میں جیسا ملا سب بیچ دیا کہ بھئی اب حضور کے ساتھ مدینے جانا ہے. حضور نے کہہ دیا تھا سارا مال جمع کر لو. اب آئے, اور آنے کے بعد حضور جیسی مدینے میں قدم رنجا فرماتے کہ اللہ کا رسول چاہتا ہے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جائے. ایک مسجد کی جگہ پسند کی گئی جو انصار کے 2 یتیم بچوں کی تھی, ان کو بلایا گیا, سرکار نے کہا یہ زمین ہمیں پسند ہے, یہاں مسجد نبوی بنے. مسجد نبوی کیا, وہیں تو رسول کی جو ہے آرام گاہ بھی ہے, گویا حضور نے اپنی قیامت تک کی قیام گاہ کو بھی پسند کر لیا ہے. یہی ہے نا اس کی حکمت. اور مسجد نبوی کا مقام کیا, حضور کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں وہاں تم اگر 1 رکعت پڑھو اور میری مسجد میں 1 پڑھو تو تمام دنیا کی مسجد کی 70 رکعتیں میری مسجد کی 1 رکعت کے برابر. یہ فضیلت ہے. اور ایک جگہ کہا کہ میری مسجد اتنی ہی نہیں ہے, تم اگر اس کو مشرق تک لے جاؤ تو یہ میری ہی مسجد ہے. اتنی وسعت دے دی اس کو, تو نام ہی اس کا مسجد نبوی. یتیم بچے تھے وہ 2, سرکار پر ایمان لائے تھے, کہا یہ زمین پسند آئی ہے, اس کی قیمت بولو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ کا جو ہجرت کے بعد سب سے پہلا گھر تعمیر ہوگا وہ ہماری زمین پر ہوگا. حضور ہم اس کو ہبہ کرتے. فرمایا نہیں, تم نابالغ ہو, نابالغ کا ہبہ جائز نہیں, میری شریعت میں نابالغ کا ہبہ نہیں ہے. وہ بچے انکار کرتے رہے, یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے. آپ نے جلیل القدر صاحب کو بلایا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, ابو ایوب بتاؤ تم زمینوں کی بڑی نالج رکھتے ہو, بڑی معلومات رکھتے ہو, یہ حصہ جہاں مسجد نبی بنانا چاہتے اس علاقے کی زمین کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس علاقے کی فی گز یہ زمین کا حصہ ہے. آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو 10 گنا قیمت دے دے ان کو؟ یعنی آپ کی زبان میں بولوں 200 روپے اسکوائر فٹ, تو اس کے 2000 اسکوائر فٹ سے کون دے دے؟ کون بڑا سب سے پہلے؟ کس کے مال سے زمین خریدی گئی؟ ابو بکر صدیق. پورا مال جو جمع کیا تھا یا رسول اللہ یہ سب حاضر ہے مسجد میں. ابو بکر تم سارا مال زندگی
کی ٹوٹل کمائی لے آئے ہو, سب کچھ اسی پر ہے, اب کیا کرو گے, کس کے سارے جوں گے؟ کیا جملے کہے تھے, اور یہ جملے کہہ کر ابو بکر نے بتا دیا سنیوں کا عقیدہ اور ہے, وہابیوں کا عقیدہ اور ہے. کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. کیا جملے تھے؟ میرے لیے اللہ اور اس کا, تو پتا چلا ہمارے لیے اللہ کافی ہے, یہ وہابی کی بولی ہے, اور میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, یہ ابو بکر کی بولی ہے. وہابی کی بولی اور ہے, ابو بکر کی بولی اور اللہ کافی ہے بولنے والا ایک اور تھا. کل آیا تھا ذکر اس کا. اللہ نے کہا یہ جماعت نیکوں کی ہے, یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو جو حکم دیا تو بھی ان کے ساتھ ہو جا, یہ نیک ہے, اس کو میں نے خلیفہ بنایا, اور جس کو میں خلیفہ بنا دوں, جس کو میں خلافت دے دوں, اس کا درجہ بڑا بلند کر دیتا ہوں, اور ایسا بلند کر دیتا ہوں کہ معصوم فرشتوں سے کہتا ہوں اس کو سجدہ کرو. تو اس کا بھی تو یہی انٹینشن تھا, میرے لیے اللہ کافی ہے. کیوں؟ اے اللہ تو 90 کروڑ سال بولے میں تجھے سجدہ کروں گا, لیکن تیرے نبی کو سجدہ نہیں کروں گا, تیرے نبی کے سامنے نہیں جھکوں گا. کیوں؟ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو پتا چلا اللہ کافی کہنا یہ ابلیس والوں کا کام ہے, اور اللہ اس کا رسول کافی ہے یہ کہنا صدیق اکبر کا کام ہے. یہ ایک موقع تھا جب کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہی سنی کہتے بھائی کیسے حالات ہے, بھائی اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. وہاں بڑے کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, یار رسول کا کیسے کرم ہے؟ اب خبیث رسول کا کرم نہ ہوتا تو اللہ کا کیسے ہوتا؟ اور بتاؤں میں لنک ایک بات یاد آ گئی ہے, وقت کی تھوڑی سی قید نہیں, آج سوال چھوڑ دیجئے, کل سے سوال پوچھیے گا. میں نے کہا تھا سوالات بول رہے ہیں آپ, لیکن باتیں نکلتی ہے تو پھر مجھ میں بھی جوش آنے لگتا ہے. پھر نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بزرگ نے اپنے مرید کو بھیج دیا. الفوائد یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ملفوظات ہے, اس میں یہ واقعہ خواجہ بدر اسحاق نے لکھا ہے جو آپ کے خلیفہ ہے. کہا جاؤ مقام مرتبہ چاہتے ہو نظام الدین سے لو, مجھ سے کچھ نہیں ملے گا تمہیں. پیر صاحب خود کہہ رہے, آج کا پیر بولتا سب کچھ میں ہی ہوں. وہ حقیقی پیر ہوتے تھے, وہ سمجھتے تھے ہم کیا دے سکتے کیا نہیں دے سکتے, لیکن وہ آج کے پیروں کا تو اللہ ہی مالک ہے. بہرحال کہا جاؤ تم مقام و مرتبہ چاہتے ہو نا, نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ, وہیں سے مرتبہ ملے گا, مجھ سے تمہیں نہیں ملے گا. مرید بھی دیکھو کیا ہوتے ہیں, مرید ہوتے ہیں. پہنچا نظام الدین اولیاء کی خدمت میں خدمت کر رہا ہے, حضور کے پیر دباتا ہے, حضور کے لیے وضو کے لیے پانی لاتا ہے. دیکھ رہا ہے بھائی کسی دن تو دریائے کرم جوش میں آئے, نواز دیا جاؤ. نظام الدین اولیاء بھی دل کے حال جانتے ہیں. وقت گزرتا رہا. ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر دبا رہا ہے, حضرت کی سخاوت جوش میں آئی. مانگ کیا مانگتا ہے, چل آج میں خوش ہوں, مانگ کیا مانگ؟ حضور ولایت چاہیے. کھڑا ہو, قوم کھڑا ہو جا, کھڑا ہو, قریب آ, سینے سے لگایا ولایت دی ترنت. کجا یہ ولایت کا درجے جی. اب رقص کر رہا ہے, بولتا کیا میرے پیر نے مجھے نواز دیا, میرے پیر نے مجھے نواز دیا. گا رہا اس طرح کا مرید کا نامردود بدبخت, کتنا بے شرم ہے تو, کتنا دھوکے باز ہے تو. نوازا ہمارے پیر نے اور اپنے پیر کا نام لے رہا ہے. وہ کہہ رہا کہ نوازا کس نے تھا بھائی؟ نظام الدین اولیاء نے. اور جھوم کے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پیر نے نواز دیا. پیر صاحب تو دوسرے تھے اس کے, نظام الدین اولیاء کا تو مرید بھی نہیں تھا. تو نظام الدین اولیاء کے جو مریدین تھے وہ ناراض ہوئے, کہا کتنا تو دھوکے باز ہے, کتنا جو ہے کیا کہنا چاہیے احسان فراموش ہے کہ نوازا ہمارے پیر نے. کہنا یہ چاہیے کہ مجھے نظام الدین نے نواز دیا, محبوب الہی نے نواز دیا. کہتا میرے پیر نے نواز دیا, تو احسان فراموش ہو. وہ جملہ کیا کہتا, نہیں میرے پیر نے نوازا. ارے سنو, اگر میرا پیر کامل نہ ہوتا تو نظام الدین اولیاء مجھے گھاس بھی نہ ڈالتے. اگر نظام الدین اولیاء نے مجھے اہمیت دی وہ میرے پیر کے کامل ہونے کی وجہ سے. نظام الدین اولیاء نے جیسی صلح خوش ہو گئے. فرمایا ارادت اسی کو کہتے ہیں, پیری مریدی اسی کو کہتے ہیں. اگر شیخ پر اعتبار, شیخ پر بھروسہ سیکھنا ہو تو اس مرید سے سیکھو. تو ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ نوازتا اللہ ہی ہے, مگر رسول کے وسیلے کے بغیر. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. تو یہ عالم تھا. پورا مال مسجد نبوی کے لیے ابو بکر نے سپرد کر دیا. میرے لیے اللہ رسول کافی ہے. سرکار نے بڑی دعائیں دی. آج تک مسجد نبوی کس کی ملکیت پر ہے؟ وہ بھی جا رہا ہے جو ابو بکر کو گالی بک رہا ہے. اور میں بتا دوں کیا ہے مسجد نبوی,
अरे मस्जिद नबी वो है ना, हुजूर ने कहा यहाँ जिसने सजदा कर लिया, जिसने नमाज पढ़ ली, दूसरी मस्जिदों से 70 दर्जे ज्यादा मकाम, ये मेरी मस्जिद है। और फरमाया जिसने 40 मुस्तकिल नमाजें 40 वक्त यहाँ तकबीर उला से पढ़ ली, हालांकि सनद ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल में कबूल है, जिसने 40 वक्त यहाँ नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला उसको हर गुनाहों से पाक करता है, ऐसे उसको गुनाहों से पाक करता है जैसे उसकी माँ ने आज ही जना हो। अब कितने बख्शे जा रहे हैं, कितने जो है जन्नत मस्जिद नबवी के तुफैल अमाल में उनके इजाफे हो रहे हैं। इस सब का सवाब किसके नाम है अमाल में जा रहा है? अबू बकर सिद्दीक़। और दूसरा एक मकाम कब था कि गज़वे के मौके पर हुजूर ने कहा जिसके बाद जो माल ले आए, तो हज़रत उमर नेकियों में कंपटीशन करते थे, नेकियों में। हुजूर ने फरमाया कि दो चीज़ों में हसद जायज़ है, उसके अलावा हसद जायज़ नहीं। हसद एक इल्म के मामले में, मैं ये इतना जानता है तो मैं भी इससे ज़्यादा जान लूँ, तो ये जायज़ है। और दूसरा नेकियों के काम में, इसने ये नेक काम किया मैं इससे बढ़कर करूँगा, वहाँ जायज़ है। तो हज़रत उमर का यही था, वो सोचते थे कि कभी तो ऐसा मौका आए कि हुजूर ये कह दे ऐ उमर आज तुम अबू बकर से नेकियों में आगे निकल गए, लेकिन ऐसा मौका पूरी ज़िंदगी नहीं मिला। तो एक दिन ये हुआ कि हुजूर ने ऐलान किया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में दो। हज़रत उमर ने क्या किया, घर आए, पूरा जितना उनके पास प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, सब निकाली, 2 पार्ट किए, 2 हिस्से किए, एक औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, और एक आधे को ले लिया। यानी अगर 1 लाख की दौलत है तो 50,000 ले अलग कर दिया, 50 बीवी बच्चों को दे दिया। ये बड़ी छोटी बात नहीं है जनाब। ये अली भाई यासीन भाई बैठे हैं जनाब, इनकी दौलत का तो मुझे भी अंदाजा नहीं है। अगर इनसे कहा जाए आधी आधी निकाल दो तो ये खुद दोनों भाईजान, दोनों बिरादर सोच में पड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, गलत कह रहे हो यासीन भाई। हमारे अब्दुल मन्नान साहब बानी जलसा, वो भी कोई छोटी मोटी असामी नहीं है भाई, जिनके घर पे आप जिनका पार्किंग इतना शानदार है, तो इमारत कितनी शानदार होगी। हाँ, मैं तो पार्किंग देखकर ये हैरान हूँ, किसको पार्किंग बोलते हैं, तो इसको पार्किंग बोलते हैं भाई, तो फिर पार्किंग कहाँ है, कहते किसको है, घर किसको कहते हैं, पार्किंग ये है। अगर इनसे कहा जाए आधी दौलत निकाल दो, सोच में पड़ जाएंगे भाई, करोड़ों की दौलत है ना। हज़रत उमर ने आधी निकाल ली, आधी अपने बीवी बच्चों को ले आए, पूरा बांध बूंद के घोड़ों पे ऊँटों पे लाद दिया है। सरकार ने बड़ी दुआएं दी, अल्लाह उमर के माल में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, खुश, आज तो नेकी में मैं, अब आज मेरे से कोई टक्कर नहीं ले सकता। कहते सिर्फ एक शख्स से डर था, वो थे अबू बकर। किसी से मुझे डर नहीं था कि कोई मुझे सुपरियट कर सकता, सिर्फ अबू बकर। देख रहे दूर से अबू बकर चले आ रहे हैं, टाट का लिबास पहने हुए हैं, टाट का लिबास, टाट की एक चादर है, टाट का एक तहबंद है, एक छोटी सी पोटली कंधे पे रखी हुई है, छोटी सी पोटली, चले आ रहे। हज़रत उमर कहते हैं मैं खुश हो गया, अरे आज तो अबू बकर गए पीछे, इतना सा माल लाए, मैंने तो आधी दौलत ला दी, लाया या रसूलल्लाह। रसूल तो सब जानते हैं यार, दिलों के हाल जानते हैं, कुछ नहीं छुपाया आता से। या रसूलल्लाह मेरी तरफ से, अबू बकर कितना लाए हो? या रसूलल्लाह जितना घर में था सब ले आया हूं, ये जितना था उतना ले आया हूं। आया अबू बकर अहलो अयाल के लिए कुछ नहीं छोड़ा, वही जुमला, या रसूलल्लाह अल्लाह और उसका रसूल मेरे लिए काफी है, अल्लाह रसूल काफी। तभी जिब्रील आते, वो भी टाट का लिबास पहने हुए। जिब्रील ये क्या मामला है? कहा या रसूलल्लाह आज अबू बकर ने वो सखावत की कि फरिश्ते रस कर रहे हैं, घर में जो कुछ था सब दे दिया, हत्ता के अपने जिस्म के कपड़े भी उतार के अल्लाह की राह में दे दिया। घर में वो टाट जो लटकते थे, जिससे पैर पोंछे जाते थे, उन टाट को अपना लिबास बना लिया। रब ने हमें हुक्म दिया आज तुम सिद्दीक की सुन्नत अदा करो, सारे फरिश्तों को टाट का लिबास दिया गया, सारे फरिश्ते टाट का लिबास। हज़रत उमर रोने लगे, खुदा की कसम वो लम्हा कभी आ ही नहीं सकता कि मैं अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊं। अबू बकर है, इसलिए क्योंकि इतनी मोहब्बत आका से, सबको या रसूलल्लाह आपके लिए कुर्बान। सरकार ने अंगूठी दे दी एक मरतबा, अबू बकर जाओ ये अंगूठी है, इस पे अल्लाह का नाम खुदवा दो। गए, आप अंगूठी ले जा रहे हैं, अल्लाह और उसका रसूल काफी है, यह साहबा का। और वहां बड़े का अल्लाह अल्लाह, अबे तुझे रसूल के बगैर अल्लाह मिलेगा जाहिल? रसूलुल्लाह होते तो अल्लाह को पहचानता भी नहीं, जय हनुमान बोलता रहता अभी तक, समझ रहे ना? भी तो रसूल थे तो तुझे समझ में आया अल्लाह क्या होता है। अंगूठी दी, जाओ इस पर लफ्ज अल्लाह खुदवा के लेकर आओ। अब अंगूठी ले जा रहे हैं तो हज़रत अबू बकर के दिल में ख्याल आया,
صرف اللہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، ساتھ میں رسول کا بھی نام ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی جہاں اللہ ہے وہاں رسول ہے، جہاں رسول ہے وہاں اللہ ہے، یہ ذاتیں جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک وہ خدا نہیں لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں۔ تو وہ جو انگوٹھی پہ نقش کھودتا تھا اس سے کہا دیکھو بھائی اوپر اللہ کر دو نیچے محمد کر دو، اس نے محمد کر دیا۔ کہا حضور ناراض نہیں ہوں گے، انگوٹھی لی، کاغذ میں لپیٹی ہے، کپڑے میں لپیٹی آئے۔ کہا یا رسول اللہ ایک بات کی میں معافی چاہتا ہوں سرکار، آپ سے اجازت تو نہیں لی تھی، میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام ہو اور اس کے نیچے اللہ کے محبوب کا نام نہ ہو، سرکار میں نے محمد بھی بڑھا دیا۔ کہا ابو بکر اچھا کیا، لاؤ انگوٹھی۔ سرکار نے انگوٹھی لیا، جب دیکھی تو کیا تھا، اوپر اللہ نیچے محمد، پھر اس کے نیچے تھا صدیق۔ کہا صدیق تم نے تو اپنا بھی نام بڑھا دیا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو نہیں بڑھوایا، نہ اس انگوٹھی نے جس نے نقش کیا اس کو میں نے کام کرتے دیکھا، یہ صدیق کیسے آ گیا؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل آتے کہتے یا رسول اللہ اور محمد تو ابو بکر نے بڑھوایا، اور اللہ نے کہا صدیق کو گوارا نہیں کہ اللہ کے ساتھ محبوب نہ ہو، اور اللہ کو گوارا نہیں کہ محبوب کے ساتھ صدیق نہ ہو۔ صدیق ہم نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، صدیق نے محمد بڑھایا، ہم نے صدیق بڑھایا۔ کیسا تعلق ہے ان میں دیکھو بھائی۔ آج تک ہم مسجدوں میں یہی دیکھتے تھے، پتہ نہیں یہ کہاں سے پیدا ہو گیا بھائی۔ کیا لکھا ہوتا تھا مسجدوں کے محرابوں میں، مسجدوں کی دیواروں پہ؟ اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ جمعے میں کیا خطبہ سنتے ہو بھائی؟ کیا سنتے ہو آج بھی؟ اور وہ خود بیچارے کو پتہ نہیں، جو بول رہا ہے علی کا پہلا نمبر، اور جب جمعے میں وہی خطبہ دینے کھڑا ہو رہا ہے تو کہتا ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، بول رہا ہے بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ جمعے کے ہر خطبے میں خود ہی بول رہا ہے، خطبے سے ممبر سے اترا بولتا علی کا پہلا نمبر۔ ارے بھائی صاحب ابھی جمعے کے ممبر پہ کیا پڑھ کے اترے آپ ابھی بھائی جان؟ تو بھائی یہ سب نئے نئے فتنے ہیں، اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ عشق رسول تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ آپ کے بیٹے تھے عبد الرحمن اور ایک بیٹے تھے محمد، ایک کا نام تھا عبد الرحمن، یہ بڑے تھے، ان سے چھوٹے تھے محمد۔ غزوہ بدر میں جب جنگ ہوئی تو عبد الرحمن کافروں کے ساتھ ہے، مشرکین کے ساتھ ہے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت۔ ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن میدان میں آتے ہیں سب اور آواز لگاتے ہیں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اے محمد بھیجو کسی کو میرے مقابلے میں، ہل من مبازر، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کون اٹھا سب سے پہلے؟ ابو بکر صدیق۔ تلوار میان سے نکالی، آگے بڑھے، سرکار نے ابو بکر صدیق کا کاندھا پکڑا۔ ابو بکر کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ دشمن رسول بلا رہا ہے۔ ابو بکر تمہارا بیٹا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ ابھی میرا بیٹا نہیں، میرے آقا کا دشمن ہے، میں اجازت دیجیے میں جاؤں۔ کہا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا، یہ نہ ہو کہ کل منافقین تانا دے کہ محمد کیسا دین لایا جس نے باپ اور بیٹے کو دستوں گریباں کر دیا۔ اجازت نہیں، ابو بکر بیٹھو۔ کہا یا رسول اللہ یہ بخار رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں جاؤں گا۔ کہا ابو بکر خدا نہ خواستہ اگر آپ شہید ہو گئے تو یہ تمہارے نبی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا، آپ میرا بازو ہے، دست ہے میرا، اے ابو بکر آپ نہ جائیں۔ بہرحال روک دیا سرکار نے۔ ایک وقت ہی آیا کہ پوری فوجیں آپس میں بھیڑ گئی۔ پہلے ہوتا تھا ایک ایک نکلتے تھے، کچھ دیر اس طرح جنگ چلتی تھی، جب بڑے بڑے جوان مرد اس میں کام آ جاتے پھر آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی فوجیں۔ اب جب گتھم گتھا ہوئی تو ابو بکر عبد الرحمن کو تلاش کر رہے ہیں کہ رسول کے سامنے للکارا تھا، آج اس کو مزہ چکاتا ہوں۔ اب اس کے بعد بیٹے سے سامنا ہوا، دونوں کی تلواریں چلی، دونوں باپ بیٹے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی تلوار ٹوٹ گئی، اب تلوار نہیں، برے نہ کھڑے ہیں انتظار میں کہ اب کچھ نہیں کر سکتا، بیٹے کی تلوار چلے گی، گردن جدا ہو جائیں گی، شہادت کا وقت آ گیا۔ عبد الرحمن نے دیکھا بہادر تھے بہت، مسکرایا اور چلے گئے، بارہ نہیں ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ بعد میں ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو ابو بکر اپنے والد سے کہتے ابا جان بدر کا وہ موقع یاد ہے؟ کہا کون سا موقع؟ کہا ابا جان وہ موقع بھول گئے آپ اور ہم آمنے سامنے ہو گئے تھے، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، میں چاہتا تو اس وقت قتل کر سکتا تھا۔ پھر کہا قتل کیوں نہیں کیا تم نے؟
کہا کہ ابا جان اس لیے قتل نہیں کیا کہ جیسے ہی میں نے تلوار اٹھایا خیال آیا کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو میرا باپ، انہوں نے ہی مجھے پیدا کیا، انہوں نے ہی پرورش کی، انہوں نے ہی کھلایا لکھایا پڑھایا بڑا کیا سوارا، زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا، تربیت دی، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، احسان ہے باپ ہے، تو باپ کی محبت دل میں آئی اس لیے چھوڑ دیا۔ آپ جوش میں آئے کہ عبد الرحمن سن، خدا کی قسم وہ تیرا کفر تھا جو باپ کے رشتے کو دیکھ رہا تھا، اور یہ میرا ایمان تھا، اگر معاملہ برعکس ہوتا، تلوار تیری ٹوٹتی اور میری سالم ہوتی، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو بیٹا ہے، میں رسول کی محبت پہ تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ عشق ابو بکر صدیق تھا، اور یہی وہ عشق محبت تھی جس نے آپ کو خلافت کا حقدار بنایا، خلیفہ اول بنایا، اور اس کی اشارے حضور نے زندگی میں دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فجر کی نماز پڑھا کے آقا آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھائی ممبر پہ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اتنی واضح حدیثیں لوگ چھوڑ دیتے اور ادھر ادھر کے کھینچ تان کے نقطے لاتے رہتے اور نقطوں سے خلافت ثابت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب نقطوں سے خلافت ثابت نہیں ہوتی، صراحت سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔ آپ ممبر پہ آئے، کہا تم میں سے اگر کسی نے کوئی